3 فائدے ہیں جانور پالنے کے، کیونکہ میں بہت پالتا ہوں. کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو حرام جانور نہ پالیں، کتے نہ پالیں. بلی بھی کوئی پسندیدہ، جائز ہے پالنا، پسندیدہ کام نہیں ہے، جائز ہے. کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے 1 قرات نیکی کم ہوگی، پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی، ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں. ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا، نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے. حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا، پسند نہیں کیا گیا ہے. اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. کتا کیا کاٹ کے کھائیں گے آپ؟ وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں. وفادار ہے، اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے. دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا، ٹائم پہ کام آیا، وفا کی ہے، آپ کے کام کا نہ بھی ہو، آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو، کہ یار یہ میرے فلاں موقع پہ بولو نا کام آیا تھا. کتا جو ہے نا، کتا وہ جانور ہے. میں نے ابھی کتے پہ پوری رپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا. تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے. جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو بھائی جا تو اپنا کام کر. ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے، واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو. فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشہ تو نہیں ہے، تو کتے سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تیرا اتنا میرا، وہ پہلے ہی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا. کسی نے، چلیں چھوڑیں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے، ان کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے. ہم نے کہا لوگوں کی ترقی سے بندہ خوش ہوتا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی، پریشان. کہتے ہیں یار اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع ملے گا نہیں. حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے، لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں اب فلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا. خیر، تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے یار. 1 روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا، 1 روپیہ بھی، وہ قیامت میں 1 روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا واپس. تو کسٹم والے جو ماشاء اللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا، یہ خوش نہ ہوں، خوش نہ ہوں. کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا، وہ کسٹم والے پی گئے، وہ الحمدللہ وہ پی گئے، وہ ملا ہی نہیں واپس. ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہم نے کہا وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے اتنا درد سر لیتے. پی رہے ہیں، پینے دو. تو مسئلہ یہ، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں، جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں اس کو. ریوڑ کے لیے پالنا ہے، بعض لوگوں نے چھتوں پہ پرندے پالے ہوئے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں وہاں کے لیے کتا. یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا، اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی. کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے. تو جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے. شوقیہ نہ پالیں. آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی، موضوع کے درمیان میں ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے. تو یہ فیشن بن چکا ہے. دیکھو ایک بات خوب سمجھو، اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے. اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے، آپ نیچر سے ہٹ گئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں.
بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے نا. اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے؟ بولو. نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچیلے نہیں. ہم نے اپنے بعض ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں، ہمارے دوست تھے، ان کے بارے میں رپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں. وہ ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ. تو نہیں نہانے ہوتے ہیں. آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے ہر وقت گند، بہت ہی گندگی میں رہتے ہیں وہ. تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا، صاف ستھرا ہونے کا؟ نہیں کرتا. کرتا ہوتا تو بھائی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں، چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں. نہانے کا کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ میلا رہ کے فطرت بولو چینج ہو گئی. توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک؟ توحید فطرت ہے. آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھے، بولے اس کی عبادت کرو، آپ کہہ گئے مسٹنڈا، کیا لگتا ہے میرا یہ، ہٹا یہاں سے. بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا. یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے. خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا؟ کون بنتا ہے یار؟ یہ میرا کیا لگتا ہے، تنخواہ منخواہ چاہیے تو یس سر جی سر تھوڑا بہت. تو انسان کی نیچر نہیں ہے یہ، خودداری ہے انسان کے نیچر میں، خودداری. لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے وہ لڑ جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا، جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے، ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے. ان میں انسیت نہیں ہے، مانوسیت نہیں ہے. انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے، یہ نہیں ہوتا ان میں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ کتا ہے، آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے. یہ وحشت ہے. خود مالک جو ہے نا، مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال یہ کتا، کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے. اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا. اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جو 10 سال سے وفادار کتے تھے انہی کا میٹر گھوما، انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے وہ. تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی. پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے، ان کے پیشاب میں، ان کی گندگی میں ایک الگ اسمیل ہے، اس میں بیماریاں ہیں. یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور. انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا، جو صحابہ کرام پالتے تھے، جو انبیاء کرام پالتے تھے، وہ جانور ہیں اونٹ. آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں، ہم تھر گئے تھے اونٹوں کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت. کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے، 6 کتے لائن سے جا رہے ہیں. آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں، اسلام چینج نہیں ہوا، آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. جو آدمی نیچر پہ ہو، بالغ ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا نا، اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی. جو گندا ہو وہ کدھر جائے گا؟ وہ لڑکے کی طرف جائے گا. دوسرے آدمی کو گھن آ رہی ہوگی، ابھی بے غیرت کو، بے شرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے. دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی، یار یہ پکڑا گیا، کس کام میں پکڑا گیا ہے، گھن آ رہی ہوگی اس کو. آپ کو گھن آ رہی ہے، اس کو نہیں آ رہی، تبھی تو اس نے یہ کام کیا نا. تو اب بتاؤ آپ گندے ہو یا وہ گندا ہے؟ وہ آپ کو گندا کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. بھائی سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں، میں اپنے ابا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو. یورپ میں تو ہونے لگا ہے نا، میں بتاتا ہوں بار بار. یورپ میں جب بیٹا کہے نا ابا میری شادی کر دو، تو پوچھتے ہیں میل سے یا فیمیل سے. یہ سسٹم ابھی وہاں چلنے والا ہے. تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ایک چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام برا ہے یا انہوں نے برائی کو پروموٹ کیا ہے؟ یہ تو نیچر تھوڑی ہے، یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے، اس کا حل ہے خود سیدھا ہو جائے.
کسی کو سبکتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو. جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں. کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا, اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلا کر دے, وہ اس کا طریقہ یہ ایک دن اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے تیزاب سے نہلاؤ, بار بار نہلاؤ, خوشبوئیں چھڑکو, تھوڑے دنوں میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی. اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں, بلے پالتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ, بکریاں, بھیڑ, مرغیاں پال کے دیکھو. میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا. میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا, کہہ رہے آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہوگا, آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی, وہ اتفاق سے. تو خیر شریعت نے جو حلال جانور ہے نا, اونٹ ہے, آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں, اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑا ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے. اتنی لمبی لمبی گردنیں, ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک الگ سا لک, مدینہ جب آپ جاتے ہیں اونٹوں کے پورے عجیب سی روحانیت ہوتی ہے. وہاں آپ جائیں گے, ان کی لید میں جو اسمیل ہے, بدبو ہے, اس سے انسان کو گھن نہیں آتی, کوئی الٹی نہیں آتی. بھینسوں کے باڑے میں جائیں, آپ کو الٹی نہیں آئے گی, بے ہوش نہیں ہوں گے آپ, حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا. یہ جانور اللہ نے, جن میں 4 جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا, 8 ازواج, فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. اور قرآن کہتا تھا کہ مشرکین نے ان جانوروں کو نا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ, یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے, اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو. من الابل 2, فرمایا 2 اونٹوں میں, نر اور مادہ, یہ کتنے ہو گئے 2. ومن البقر 2, فرمایا 2 گایوں میں, نر اور مادہ. بیل کا الگ تذکرہ کیا, گائے کا الگ, کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں, گائے کو ماں بنایا ہوا انہوں نے. جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس کی کوئی حیثیت. تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی, دونوں ایک جیسے ہیں, کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ 2, بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے. تو پالنے کی چیز اونٹ ہے, اور کیا ہے, گائے بھینس ہے. ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں, اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں. تیسری چیز وَمِنَ الْمَعْزِ 2 وَمِنَ الضَّأْنِ 2, بکرا بکری اور دمبا اور دمبی, جس میں بھیڑ, چکی والا دمبا وغیرہ یہ سب اسی میں آ گئے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں نے نر کو حرام کیا ہے یا مادی کو حرام کیا ہے. میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا, تو تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر. آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو, عملاً حرام ہی کر دیا ہے. عملاً کیا کر دیا ہے, اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی, ان کی چربی جو سب سے زیادہ. دیکھو ان 4 جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کرتے تھے, اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے, کیوں حرام کر رہے ہو. اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں, پاپڑ کھا رہے ہیں, اور ارتغل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں, حلیمہ پاپڑ بھی آ گئے ہیں. بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے. بچوں کے لیے تو گوشت, گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے. بچوں کو تو گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں. دوسرا, اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی, ان کے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے, فیٹ, جس میں گوشت پکتا ہے. وہی حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا. اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ. اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے, اس سے تم محروم ہو گئے. اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی, ان کا فیٹ.
وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا, وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا. ڈالڈا, اور ڈالڈا کا نام نہیں لینا چاہیے, ساری ایک جیسی ہیں, جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں, یہ والا آئل پیجیے, یہ والا آئل کھائیے, کولیسٹرول فری, چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح. خدا نے گوشت ہمیں دیا, بولا یہ گوشت ہے, اسی کے اندر چربی ہے. ہاں بات چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا, 4 جانور اللہ نے حکم دیا, دمبا, بکرا, گائے اور اونٹ. اسی طرح ہمیشہ سے صحابہ, تابعین اور پیغمبروں میں رواج رہا ہے مرغیاں بھی پالنے کا. اب کمال کی بات دیکھو, حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاة, مرغے کو برا مت کہو, یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. اس سے مرغا کی بھی ترغیب کسی حد تک اشارہ ملتا ہے نا کہ یہ چیزیں گھریلو چیزیں ہیں, یہ گھریلو چیزیں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹوں میں, ان کی مینگنیوں میں, ان کے پیشاب میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہیں. ان میں جو وبائیں پھوٹتی ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ بندر پالو, اس میں کوئی وائرس آیا, اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ وائرس آپ میں پھیل جائے. آپ کتا پالو, کوئی بیماری آئی, خطرہ ہے کہ آپ تک پہنچے گی وہ بیماری. ان جانوروں میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں میں بیماری آئی ہے, لاکھوں مرغیاں مر گئیں, پولٹری فارم والا ایک بھی نہیں مرا ہوتا. تو اسلام جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا, وہ قیامت تک کے لیے ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتا, کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. تو ایک فائدہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ان جانوروں کو پالنے میں کہ آپ کی جو اسلام جن جانوروں کی ترغیب دے رہا ہے تو اسلام پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کوئی اسلام کا کوئی یہ شرعی حکم ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہے. لوگ جب حلال جانور پالیں گے, مارکیٹ میں گوشت بولو نا سستا ہوگا, دودھ بول لو یار سستا ہوگا, تو وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. انڈے, آپ کے گھر کے انڈے خرچہ بھی تو نکلے گا نا. تیسرا, بہت سارا گھر میں جو سبزیاں پکتی ہیں, دال پکتی ہیں, جو ویسٹیج ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ ضائع ہونے سے بچے گا. آپ یہ جانور پالو نا, بکری, مرغی وغیرہ, گھر کی بچی ہوئی ہر چیز یا تو مرغی کھا جائے گی یا بکری کھا جائے گی, وہ پھر گھوم کے دودھ بن کے آ جائے گی آپ کے پاس. تو اللہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ضائع ہوں یا اللہ چاہتے ہیں چیزیں بچیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو بچت ہے نا اس میں. کتے کو کیا کھلاؤ گے؟ زیادہ گوشت کھلا دیا وہ کتا پن پہ آ جائے گا. پھر وہ جو گند نکالتا ہے کتا, وہ بیماریوں کا ذریعہ. یہ جو جانور ہیں یہ کچھ دودھ بنا کے نکالیں گے اور کچھ مینگنیاں بنا کے, تو وہ مینگنیاں یا ان کی جو لید ہے وہ زمین کے لیے ٹونک ہے. یہ جو آج کل یوریا نے زمینوں کا بیڑا غرق کر, آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں زمین میں کیچوے بہت ہوا کرتے تھے, ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہمیں تو یاد ہے کیاریوں سے ہم کیچووں کے ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں. آج کل کیچوے مارکیٹ سے شارٹ. کیچوا زمین کی طاقت کے لیے اتنا مفید کیڑا ہے, جس کیاری میں کیچوے ہوں آپ وہاں کوئی پودا لگائیں, جس میں کیچوے نہ ہوں, دونوں کی گروتھ میں ڈبل کا فرق ہوگا. کیچوا جب خوراک کھاتا ہے نا, کھاد بنا کے نکالتا ہے, فرٹیلائز, وہ اتنی تیزی سے زمین فرٹائل ہوتی ہے, اتنی پاور بڑھتی ہے. آج کل جو مارکیٹ میں اسپرے آ رہے ہیں نا, جو ہم یورپ سے اور امریکہ سے خرید کے اپنی کھیتیوں پہ کر رہے ہیں, ان اسپریز نے ان کیچووں کو ختم کر دی اور پیداوار کی ایسی کی بولو تیسی کر دی. سمجھتے ہو؟ پہلے کتے پہ رپورٹ کی پیش کی ہم نے, کیچوے پہ رپورٹ پیش کر دی. تو اب وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں, ہو گئے, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. سنے پیکٹ میں کیچوے مل رہے ہوتے ہیں مرغیوں کو کھلانے کے لیے نا, کیچوے بھی پیکٹ میں مل رہے ہیں جا کے. خیر, تو ان جانوروں, یہ زمین, ان کی مینگنیاں زمین کو طاقت دیتی ہیں. تو یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟
تیسرا فائدہ ہے آپ میں تواضع پیدا ہوگی اس سے. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے اندر تواضع, کیونکہ وہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں یہ کام ہوتا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ کام 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا ہے نہیں, آدمی نیچر کے قریب ہوتا ہے. چوتھی بات, بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچتا ہے انسان, بہت ساری ذہنی. میں نے خود سنا ہے بعض نفسیاتی ڈاکٹر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو جانور پالنے کا مشورہ دیتے ہیں. تھوڑا دماغ لگاؤ ان چیزوں کی طرف, ہر وقت جو ہے نا دماغ بھرا رہتا ہے, میں اتنا پیسہ وہاں سے کماؤں, اس سے اتنا پیسہ لینا, اس سے اتنا پیسہ لینا, بیگم کو کیا ہو گیا, وہ بھاگ گئی, وہ واپس کیوں نہیں آ رہی, ساس نے یہ کیوں کہہ دیا, سسر صاحب نے آج الٹی بات کیوں کر دی, سالے کیوں آ کے بیٹھ گئے, بے وقت کھانا بھی مانگ رہے ہیں, ہر وقت ڈپریشن میں. کیا کرے گا جانور؟ ڈپریشن نہیں دیتے آپ کو, سارا دن نہ کھلاؤ, بیچارہ پڑا رہے گا اپنا آرام سے, گناہ ملے گا آخرت میں, وہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو. تو خیر یہ تو ایک الگ سے ٹاپک بیچ میں آ گیا, لیکن یہ ضروری تھا